بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عورت نماز تراویح کیسے پڑھ سکتی ہے؟ عورتوں کی نماز تراویح پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ نماز تراویح کی نیت کیسے کرنی ہے؟ نماز تراویح میں کون سی صورتیں پڑھی جائیں گی؟ ان تمام کے جوابات جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ محترم ناظرین، تراویح کی نماز جس طرح مردوں کے لیے پڑھنا ضروری ہے، اس طرح عورتوں کے لیے بھی اس نماز کو پڑھنا ضروری ہے۔ بہت سی خواتین اس غلط فہمی کا شکار ہوتی ہیں کہ وہ یہ سمجھتی ہیں کہ شاید تراویح کی نماز صرف مردوں کے لیے پڑھنا ضروری ہے، عورتوں کے لیے اس نماز کو پڑھنا ضروری نہیں ہے۔ حالانکہ یہ بہت غلط فہمی ہے۔ یاد رکھیے گا، تراویح کی نماز سنت مؤکدہ ہے، بغیر کسی شرعی عذر کے اگر اس کو چھوڑ دیں گے تو گناہ گار ہوں گے۔ مرد بھی پڑھیں گے اور عورتوں کے لیے بھی اس نماز کو پڑھنا ضروری ہے۔ اگر عورتیں اس نماز کو بغیر کسی شرعی عذر کے چھوڑیں گی تو گناہ گار ہوں گی، اس لیے عورتیں بھی اس نماز کو ضرور پڑھیں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ مرد حضرات تو مساجد میں چلے جاتے ہیں جہاں پر باقاعدہ تراویح کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کی جاتی ہے، لیکن خواتین گھروں کے اندر اس نماز کو کس طریقہ سے پڑھیں؟ اس نماز کے پڑھنے کا کیا طریقہ ہے؟ اس نماز کی نیت کیسے کریں؟ اس نماز میں کون کون سی صورتیں پڑھی جائیں گی؟ محترم ناظرین، سب سے پہلے تو عشاء کے 4 فرض پڑھیں گے۔ عشاء کی نماز کے 4 فرض پڑھنے کے بعد پھر ہم 2 سنت مؤکدہ پڑھیں گے اور پھر 2 رکعت نفل پڑھیں گے۔ اس کے بعد وتر نہیں پڑھیں گے، 20 رکعت تراویح کی نماز پڑھیں گے، 2 رکعت کر کے پڑھیں گے۔ اگر آپ 4 رکعت پڑھتی تو تب بھی نماز ہو جائے گی، لیکن بہتر یہی ہے کہ 2 رکعت کر کے پڑھی جائیں۔ تراویح کی ہر 4 رکعت کے بعد تراویح کی تسبیح یا دعا پڑھیں گے۔ اگر آپ کو دعا زبانی یاد نہیں ہے تو آپ اس کو دیکھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ 20 رکعت اس طرح سے مکمل ہوں گے۔ 20 رکعت تراویح کی نماز پڑھنے کے بعد پھر وتر پڑھیں گے، پھر 2 نفل پڑھیں گے۔ محترم ناظرین، اب مسئلہ یہ ہے کہ ان 20 رکعتوں میں سے ہم نے کون سی صورتیں پڑھنی ہیں؟ اس کے لیے کوئی خاص صورتیں نہیں ہیں، بلکہ جو نماز پڑھنے میں عام صورتیں پڑھی جاتی ہیں وہی صورتیں ہی پڑھی جائیں گی۔ قرآن پاک میں سے جو بھی صورتیں آپ کو یاد ہوں وہ آپ پڑھ سکتے ہیں۔ 10 صورتیں آتی ہیں 10 صورتیں پڑھ لیں، 5 آتی ہیں 5 پڑھ لیں۔ جب وہ صورتیں ختم ہو جائیں اور تراویح باقی رہتی ہو تو ان صورتوں کو دہرا لیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر آپ کو صرف 4 صورتیں آتی ہیں یعنی 4 کل آتے ہیں تو تب بھی آپ کی نماز بالکل آسان طریقے سے ادا ہو جائے گی، یعنی 2 رکعتوں میں آپ نے 2 کل پڑھ لیے، اس کے بعد پھر 2 رکعتوں میں 2 کل پڑھ لیے، اس طرح سے 4 رکعتیں بھی ہو جائیں گی اور 4 کل بھی ختم ہو جائیں گے۔ پھر دوبارہ سے ان کو دہرا لیں، لیکن ترتیب کا خاص خیال رکھنا ہے، پہلے والی بعد میں نہیں پڑھنی چاہیے اور بعد والی سورت پہلے نہیں پڑھنی چاہیے، اس طریقے سے نہیں کرنا چاہیے۔ پہلی سورت کو پہلی رکعت میں پڑھ لیں، جو بعد میں آ رہی ہے اس کو بعد والی رکعت میں پڑھ لیں۔ یہ تراویح کی نماز ادا کرنے کا صحیح طریقہ ہے۔ محترم ناظرین، نماز تراویح کی نیت کیسے کی جائے؟ نیت کہتے ہیں دل کے پختہ ارادے کو۔ زبان سے نیت ادا کرنا کوئی ضروری اور لازم نہیں ہے۔ کوئی شک نہیں ہے کہ دل کے اندر جو آپ کا ارادہ ہے، آپ کھڑی ہوئی ہیں، آپ نے دل کے اندر ارادہ کیا ہوا ہے کہ میں 2 رکعت تراویح کی نماز پڑھتی ہوں، بس یہی نیت ہو گئی۔ اس کے علاوہ کوئی زبان سے نیت کرنا یہ کوئی ضروری نہیں ہے، لیکن علماء بیان فرماتے ہیں کہ زبان سے نیت کرنا بھی مستحب ہے۔ اگر آپ زبان سے نیت کریں گے تو اس طرح کریں گے کہ میں نیت کرتی ہوں 2 رکعت نماز تراویح کی، منہ قبلہ شریف کی طرف، اللہ اکبر۔ 20 رکعت ختم ہو جانے کے بعد پھر دعا پڑھیں گے، دعا کرنے کے بعد پھر وتر کی نماز پڑھی جائے گی، کیونکہ ہم نے پہلے وتر کی نماز نہیں پڑھی تھی۔ اب چاہے تو آگے نفل بھی پڑھیں اور چاہے تو نہ پڑھیں، آپ کی مرضی ہے۔ وتر پڑھنے کے بعد آپ کی نماز مکمل ہو جائے گی۔ یہ نماز تراویح ادا کرنے کا بہترین اور صحیح طریقہ ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک تمام مردوں بشمول عورتوں کو نماز تراویح پڑھنے کے ساتھ ساتھ پورے ماہ رمضان میں پورے اہتمام کے ساتھ روزے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان کی رحمتیں اور برکتیں عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔